أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، یہ سورہ انعام کا 16واں اور 17واں رکوع ہے. جیسا کہ گزشتہ کئی دروس میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا سے ہی توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے موضوع کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، دلائل دیے ہیں، اور دلائل کو دینے کے بعد اس پر ہونے والے مختلف کفار کی جانب سے اعتراضات کے جوابات دیے. اور اس کے بعد جو گزشتہ رکوع تھا اس کے اندر دونوں گروہوں کا، ایمان لانے والے اور جو ایمان لے کر نہیں آئے، دونوں گروہوں کے آخرت سے متعلق انجام کا ذکر کر دیا کہ جو ایمان لے کے آئیں گے وہ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ان کے پروردگار کی جانب سے ہے، اور جو ایمان لے کر نہیں آئیں گے ان سے متعلق بھی ذکر کر دیا کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے؟ اور وہ آگے سے اقرار کریں گے کہ ہاں رسول تو آیا تھا، لیکن دنیا کے دھوکے کے اندر ہم پڑ گئے تھے، اور اس دھوکے میں پڑنے کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہو گئے تھے. ان تمام باتوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے عقائد سے متعلق جو مشرکین کے مختلف نظریات تھے، جو ان کی مختلف رسمیں تھیں، ان کو ذکر کیا کہ یہ مختلف رسومات اپنے اندر پیدا انہوں نے کی ہوئی تھیں جس کی کوئی دلیل موجود نہ تھی. بعض جانوروں کو کہہ دیتے تھے کہ یہ جانور فقط ہمارے بتوں کے نام پہ ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے. بعض جانوروں کو کہہ دیتے تھے کہ ان جانوروں پہ سواری کرنا حرام ہے. بعض جانوروں کے بارے میں عقیدہ بنا لیا تھا کہ ان کا جو گوشت ہے وہ صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دودھ صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں استعمال نہیں کر سکتی. ایسے ہی بعض جانوروں کے بارے میں عقیدہ بنا لیا تھا، یا بعض کھیتیوں کے بارے میں عقیدہ بنا لیا تھا کہ ان کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالیں گے، کچھ حصہ بتوں کے نام پہ نکال لیں گے، اور کچھ حصہ اپنی ضروریات کے لیے نکالیں گے. اور جو اللہ کے نام کا حصہ ہے اگر بتوں کے نام والے حصے کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بتوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے، بت محتاج
محتاج ہیں، خود محتاج بھی کہا کرتے تھے اور خود ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسومات کو ذکر فرمایا اور تمام رسومات کو ذکر کر کے آخر میں یہ بات کہہ دی سیجزیہم وصفہم، اللہ رب العزت ان سے اس کا بدلہ عنقریب لے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا اس بات کا جو یہ جھوٹے جھوٹے بہتان اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا اور جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق کو حرام کر دیا یا اس کے اندر افتراء کر دیا، اپنی طرف سے اضافہ کر لیا، عقائد بنا لیے، تحقیق کہ یہ لوگ نقصان کے اندر ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ ایسی گمراہی کے اندر ہیں کہ جس گمراہی سے کبھی ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری تفصیلات بیان کر کے آگے اللہ رب العزت عقلی طور پہ یہ بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات تمہارے سمجھنے کی ہے کہ جس ذات نے اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، باغات ہیں ان کا پیدا کرنے والا پروردگار، کھیتیاں ہیں ان کا پیدا کرنے والا پروردگار، جس ذات نے ان تمام چیزوں کو، ان جانوروں کو پیدا کرنے والا یہی پروردگار اللہ رب العزت، تو جس ذات نے جانوروں کو پیدا کیا، جس ذات نے کھیتیوں کو پیدا کیا، جس ذات نے باغات کو پیدا کیا، ان تمام کی پیدائش کے اندر یہ پروردگار اکیلا تھا، تنے تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ تم خود اس بات کو مانتے ہو، تو اب جب اس کھیتی کے اگ جانے کے بعد، اس جانور کے دنیا میں آ جانے کے بعد، اب اس کے بعد اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں کہ وہ اس کے اندر عبادت کے طور پہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لہٰذا جب کبھی بھی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس جانور پہ اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جب کسی کھیتی کو توڑا جائے گا، کسی کھیتی کو کاٹا جائے گا، تو اس کھیتی کے اندر سے جو پیداوار ہوگی اس کو صرف اللہ ہی کے نام کے اوپر وقف کیا جائے گا۔ اللہ ہی کے نام سے تم بھی کھاؤ گے اور اللہ ہی کے نام سے اس کو آگے صدقہ کر سکتے ہو، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں کر سکتے۔ بتوں کا نام تو دور کی بات، کسی ولی کے نام پہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کسی نبی کے نام پہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ارشاد فرما دیا وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے، انشأ جنات، جس نے پیدا فرمائے باغات، معروشات، جس کے اندر سہارا لیے ہوئی مختلف بیلیں موجود ہیں، ایسی بیل ہیں جو سہارے سے چلتی ہیں، وغیر معروشات، اور ایسی بیلیں ہیں جو بغیر سہارے کے چلتی ہیں۔ یعنی بعض بیلیں تو وہ ہیں جن کو اوپر کی جانب کہیں لٹکانا پڑتا ہے، نیچے نہیں چلتی، جیسے انگور کی بیل ہے نیچے کبھی نہیں چلتی، اس کو اوپر کی جانب سہارا دینا پڑتا ہے اور لٹکانا پڑتا ہے۔ اور بعض بیلیں وہ ہیں جو نیچے ہی چل سکتی ہیں، ان کو اوپر لٹکایا نہیں جا سکتا، جیسے تربوز کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے وغیرہ۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے جس میں ایسی بیلیں ہیں جو سہارا لے کر چلتی ہیں، اور بعض بیلیں وہ ہیں جو بغیر سہارے کے چلتی ہیں۔ والنخل، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے نخلستان کو پیدا فرمایا، جس نے ناریل کے درختوں کو پیدا فرمایا۔ والزرع، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کھیتیوں کو پیدا فرمایا۔ مختلفاً اکلہ، یہ جو کھیتیاں ہیں یہ مختلف ذائقوں کی ہیں، ہر کسی کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ والزیتون، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زیتون کے درخت پیدا فرمائے، تمہارے لیے زیتون تمہیں عطا کیے۔ والرمان، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں انگور عطا فرمائے۔ متشابہن، بعض زیتون بعض انار تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی اناروں کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے لگتے ہیں، ہر دانہ دوسرے کے ساتھ ایسا ملا ہوا ہے کہ ان میں کوئی
فرق ہی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اسی انار کی ایک اور قسم بنا دی جس قسم کا رنگ بالکل الگ، ذائقہ بالکل الگ. مثال کے طور پہ ایک انار سرخ رنگ کا ہے، اس کا رنگ الگ، ذائقہ الگ. ایک سفید انار بنا دیا تو اس کا رنگ الگ، اس کا ذائقہ الگ. ایسے ہی زیتون میں بھی مختلف اقسام پیدا فرما دی. تو ہر چیز کے اندر اللہ نے ایسی پیداوار فرمائی، ایسی باغات تمہیں عطا فرمائی کہ جس کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں بعض، اور بعض ملتے جلتے نہیں ہیں. یہ سب کی سب کاریگری اللہ ہی کی ذات کی ہے، اور یہ سب کا سب تمہیں عطا کیا، یہ سب کا سب تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. لہٰذا تمہیں حکم دے دیا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب کہ کھیتی پک جائے، جب یہ پھل پک جائے تو اس کے پکنے کے بعد اس میں سے کھاؤ. البتہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھیتی کاٹنے والے دن اس کا جو حق ہے اس کھیتی کا وہ ضرور ادا کر دو. کھیتی کاٹنے والے دن اس کھیتی کا حق ادا کر دو. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سے آیت کے ٹکڑے میں ایک بڑی تفصیلی مضمون کو ذکر فرما دیا، اور یہ بات فرما دی کہ تمہیں کھیتی جو تم کاٹتے ہو، جو پیداوار تم کرتے ہو، زمین سے جو کچھ اگتا ہے، یہ سارا کا سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں سے کچھ حق غریبوں کا بھی ہے. جیسے دنیا کے اندر انسان اپنے پاس مال جمع کرتا ہے تو مال جمع کرنے پر شریعت نے اصول بیان کر دیا، سارا مال تمہارا نہیں ہے، اس مال کا 2.5% غریبوں پہ تقسیم کرنا لازم ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کے تفصیلی احکامات ہیں. ایسے ہی اگر کوئی شخص زمین سے پہ فصلیں لگاتا ہے، باغات لگاتا ہے، کسی بھی قسم کی فصل ہو، کسی بھی قسم کی کھیتی ہو، جو کچھ زمین میں لگاتا ہے اس میں سے کچھ حق غریبوں کا بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. اس وقت پہ تفصیلی احکامات نہیں تھے، بلکہ حکم یہ دیا تھا کہ بھائی جو کچھ زمین سے نکلے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کو دے دو. وہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، نہیں بیان کی. اب ہر بندے پر اس کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا، جتنا اس کا جی چاہے جو مناسب سمجھے ادا کر دے. مگر جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو آنے کے بعد اب تفصیلی احکامات لازم ہوئے. لہٰذا جو کھیتی اگتی ہے اور اس میں سے جو حق شریعت نے بتلایا کہ یہ غرباء کا ہے، اصطلاحاً اس کو عشر کہا جاتا ہے. مال میں سے جو نکلتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو پیداوار میں سے نکلتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اس عشر کی تفصیل شریعت مطہرہ نے بیان کی. زمین میں سے جو کچھ نکلے، چاہے وہ کھیتی ہو، سبزی ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب وہ زمین سے نکلے گی اور وہ زمین اگر آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، وہ زمین مثال کے طور پہ نہروں سے سیراب ہوتی ہے، یا سمندر کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے سیلاب کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اگر اس زمین پر پانی آسمانی یعنی قدرتی پانی کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو کچھ پیداوار ہوگی، جو کچھ پروڈکشن ہوگی، جو کچھ اس زمین سے نکلا ہے، اس کا 10% اس کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا. اور اگر اس زمین کے اوپر جو پیداوار ہوتی ہے، جو ساری فصلیں لگائی جاتی ہیں، اس کے اندر قدرتی پانی کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر انسان کی اپنی محنت شامل ہے. مثال کے طور پہ موٹر کے ذریعے سے کنویں سے پانی کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی اور جگہ سے پانی کو لا کر یہاں پہ سیراب کیا جاتا ہے. آسمانی پانی یا قدرتی پانی وہاں موجود نہیں، تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ ایسی زمین کے اندر سے جو کچھ نکلے گا اس کا 5% یعنی 20واں حصہ، 5% اس کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں غرباء میں تقسیم کرنا، یہ انسان پر لازم ہے. اس کو عشر اور نصف عشر کہا جاتا ہے. عشر یعنی 10% اور نصف عشر یعنی 5%. تو یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. جیسے زکوٰۃ واجب ہے ایسے یہ بھی واجب ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو اس مسئلے کو یہاں تک کھولا اور بیان فرمایا
کہ اس کے اندر شریعت مطہرہ نے اصول بیان کیا. قرآن کریم کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس میں سے اس کا حق دو. لہٰذا اگر تم کسی چیز کو کمرشل پرپز کے لیے، اگر تم بیچنے کی نیت سے بڑے بڑے کھیتوں کے اندر کچھ لگاتے ہو تو اس پر بھی عشر یا نصف عشر واجب ہوگا. اور اگر تم اپنی ہی ذات کے لیے گھر کے اندر پودوں کی صورت میں گھر کی کیاری کے اندر کچھ لگاتے ہو اور اس میں سے کوئی پھل فروٹ نکلتا ہے، اس کا بھی 10% حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا لازم اور واجب ہے. تاہم اس میں فقہا نے ایک چھوٹ یہ دی ہے کہ انسان، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کا 10واں حصہ، مثال کے طور پہ سیب لگایا تو جتنا سیب ایک سال میں نکلا اس کا 10واں حصہ ادا کر دے، اور ایک صورت یہ کہ اس کے 10ویں حصے کی قیمت کا اندازہ کر لے اور اتنی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. یہ قیمت کا صدقہ کرنا بھی جائز اور درست ہے. پھر شریعت مطہرہ نے ایک اور اصول بیان کیا. قرآن کریم کہتا ہے کھیتی کاٹنے والے دن اس کا حق ادا کرو. حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور وہ یہ بات ہے کہ جب پھل پک جائے تو اس کے پک جانے کے بعد، ریڈی ہو جانے کے بعد جو کچھ صدقہ کیا جائے گا وہ عشر کے اندر شامل ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ جس دن کاٹا جائے اسی دن اس کو صدقہ کیا جائے گا، اس سے پہلے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. آخری حد یہ بیان فرمائی کہ جس دن کھیتی کاٹ رہے ہو اس دن ضرور ادا کر دو. لہذا اصول بیان فرما دیا کہ جو جتنے بھی باغات ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی کاریگری ہے. لہٰذا تم نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم اس پھل میں سے کھاؤ. اور اگر غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تو تقسیم بھی اللہ ہی کے نام پہ کیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں دیا جائے گا. ولا تسرفوا، اور خبردار رہو حد سے تجاوز نہ کرنا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نام پہ چیزوں کو تقسیم کرتے جا رہے ہو. یاد رکھو ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں فرماتا. یہاں پر شریعت مطہرہ کی ایک اور اصولی بات سمجھ میں آنی چاہیے جس کو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جن جانوروں کو، جن چیزوں کو، جن کھانے پینے کی اشیاء کو حلال کیا ہے ان کو حرام کرنا ناجائز، اور جن کو اللہ نے حرام کیا ان کا حلال کرنا بھی ناجائز ہے. دونوں صورتیں ناجائز ہیں. مشرکین نے بعض حلال کردہ صورتوں کو حرام کر دیا تھا اور بعض حرام کردہ صورتوں کو حلال کر لیا تھا اپنے لیے. شریعت مطہرہ نے دونوں کو منع کر دیا کہ یہ دونوں کام جائز نہیں، اس لیے کہ حلال کرنے یا حرام کرنے کا اصل اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ یا تو قرآن کریم میں لکھا ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوگا. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں جہاں سے تمہیں شریعت کا اصول پتہ چلے. ہاں، انہی دونوں سے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے فقہا تمہیں بات بیان کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مفتی اپنے پیٹ سے بات نہیں کرے گا. جب بھی بات کرے گا تو قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر کرے گا. ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں شریعت نے دو اصول رکھے ہیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جیسے کھیتی باڑی کی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہوا، گوشت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے اندر اصول یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کو شریعت نے حرام کہا ہے. گوشت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کو شریعت نے حرام کہا ہے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر حلال ہونے پر دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ بھئی فلاں چیز حلال ہے، دلیل پیش کرو. ہاں، اگر کوئی کہتا ہے فلاں چیز حرام ہے، حرام ہونے پر دلیل مانگی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے جتنی چیزیں گوشت کے علاوہ رکھی وہ تمام کے تمام میں اصول یہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں. اگر کسی کو شریعت نے حرام قرار دیا تو اس کے حرمت کی اور حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہوگی. اور گوشت کے اندر اصول یہ ہے کہ گوشت کے اندر اصل
چیز حرمت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تمام کے تمام گوشت حرام ہیں سوائے ان گوشت کے جس کو شریعت مطہرہ نے حلال قرار دیا ہو. لہٰذا اس مسئلے سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ گوشت کے حلال ہونے پر دلیل مانگی جائے گی، حرام ہونے پہ دلیل نہیں مانگی جائے گی. کوئی شخص کہتا ہے فلاں چیز حرام ہے تو اس پہ کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی. فلاں چیز حلال ہے اگر گوشت میں سے ہے تو اب اس سے پوچھا جائے گا بھائی اگر تم کہتے ہو بکری کا گوشت حلال ہے، تم کہتے ہو گائے کا گوشت حلال ہے، تو اس پہ قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث مبارکہ پیش کرو، اجماع امت پیش کرو، قیاس پیش کرو، کوئی دلیل بیان کرو. لیکن گوشت کے اندر حرمت اصل ہے اور گوشت کے علاوہ بقیہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر حلت اصل ہے. یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ من الانعام کہ بعض جانوروں کو اللہ نے حمولتاً بوجھ بردار بنایا ہے. تم ان پر بوجھ ڈالتے ہو اور بوجھ ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو، لوڈنگ کا کام ان سے لیتے ہو. گدھے کی مثال ہے، خچر کی مثال ہے، اونٹ کی مثال ہے، گھوڑے کی مثال ہے، بیل گائے کی مثال ہے. وفرشا، اور بعض جانوروں ہیں جن کو اللہ نے چھوٹے قد کا بنایا ہے، یعنی جن کے اوپر بوجھ برداری تو نہیں کی جا سکتی لیکن ان سے دوسرے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے وغیرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی نقش قدم پہ ہرگز نہ چلو. شیطان کے نقش قدم پہ چلنا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بعض جانوروں کو حلال کر دیا اور بعض کو حرام کر دیا. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اپنی طرف سے اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے اندر رد و بدل نہ کرو. لہٰذا اللہ نے تمہارے لیے تمام کھیتیوں کو حلال کیا ہے سوائے ان کے جس کے اللہ نے کہیں پر ذکر کر دیا کہ یہ حرام ہے، اور تمام کے تمام جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے سوائے ان جانوروں کے جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. کون سے جانور ہیں جس کو حلال کیا؟ قرآن کریم ان کا مسئلہ بیان کرتا ہے. ثمانیۃ ازواج، اللہ نے تمہارے لیے 8 جوڑوں کو حلال کیا ہے، یعنی 8 جانور ہیں جن کے 4 جوڑے بنتے ہیں، 4 پیر بنتے ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کہا ہے. من الضأن اثنین، ایک فرما دیا بھیڑ میں سے 2، یعنی نر اور مادہ، بھیڑ دمبا اس کے 2 جوڑے یعنی ایک مادہ اور ایک نر، یہ دونوں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، اور بکری میں سے بھی 2 حلال کر دیے، یعنی نر اور مادہ، بکرا بھی حلال بکری بھی حلال. قل، آپ ان سے ذرا سوال کیجئے، اذکرین حرم ام الانثیین، یعنی اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کبھی مادہ چیزوں کو یعنی نر کو کبھی حلال کہہ دیتے ہو، کبھی مادہ کو حلال کہہ دیتے ہو. کبھی کہتے ہو کہ فلاں مادہ اونٹنی جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے یا یہ فلاں بت کے نام پہ ہے، کبھی نر کو کہہ دیتے ہو کہ یہ بت کے نام پہ ہے. تو کبھی تم نر کو حلال کہہ دیتے ہو، کبھی مادہ کو حلال کہہ دیتے ہو، کبھی نر کو حرام کر دیتے ہو، کبھی مادہ کو حرام کر دیتے ہو. اگر مادہ حرام ہے تو سارے مادہ حرام ہونی چاہیے، اور اگر نر حرام ہے تو سارے نر کو حرام ہونا چاہیے. اور اگر کبھی تمہارا قیاس یہ ہوتا ہے، کبھی تم یہ بات کہتے ہو کہ جی فلاں اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ حرام ہے، تو اگر حرام ہونے کی وجہ ماں کے رحم کے اندر ہونا ہے تو جتنے جانور مادہ کے رحم میں موجود ہیں سب کے سب حرام ہونے چاہیے. تمہاری دلیل تو یہی ہے کہ کبھی تم مادہ کو حلال کہہ رہے ہو، کبھی مادہ کو حرام کہہ رہے ہو، کبھی نر کو حلال کہہ رہے ہو، کبھی نر کو حرام کہہ رہے ہو، کبھی بکری اونٹ وغیرہ کے پیٹ میں ہونے والے بچے کو حلال اور حرام کہہ رہے ہو. تو تمہارے پاس حلال اور حرام کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں اس وجہ سے کہ نر ہیں یا مادہ ہیں یا رحم کے اندر موجود ہیں؟ اگر یہی دلیل ہے تو تمام کے تمام جانور حرام ہونے چاہیے. قل، آپ ان سے پوچھئے، اذکرین حرم، کیا اللہ نے دونوں صنفوں کے دونوں
دونوں قسموں کے یعنی بھیڑ اور بکری میں سے دونوں قسموں کے مذکر کو میل کو حرام کیا ہے، ام الانثیین یا مادہ کو فیمیل کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں قسموں کے جانوروں کی ماداؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ کس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے بتلاؤ کسی سند کے ساتھ، کوئی دلیل تمہارے پاس اس کے پاس موجود ہے تو اس دلیل کی بنیاد پر مجھے سمجھاؤ اس بات کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ تو دو طرح کے جانوروں کا ذکر ہو گیا، آگے دو جانوروں کا اور ذکر کر دیا، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے لیے اونٹ میں سے دو کو حلال کیا، یعنی مادہ اونٹ ہو یا نر اونٹ ہو، اونٹنی ہو کہ اونٹ ہو، دونوں کو حلال کیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں بھی دو کو حلال کیا، یعنی گائے بھی حلال ہے بیل بھی حلال ہے۔ قل، آپ پھر ان سے سوال کیجئے، ذکرین حرما، کیا اللہ نے مذکر کو میل کو نر کو حرام کیا ہے، ام الانثیین یا اللہ نے مادہ کو فیمیل کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا اللہ نے ان دونوں قسموں کے ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت پر حاضر تھے، کیا تم گواہ ہو اس بات کے، اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ جب اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی کہ فلاں حلال ہے اور فلاں حرام ہے، کیا اللہ نے تمہیں وصیت کی اور جب وصیت کی اس وقت پہ تم وہاں موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ باندھتا ہو، ليضل الناس بغیر علم، کہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے نام کے اوپر اس طرح کے افترا باندھ رہے ہو، جھوٹ کی باتیں باندھ رہے ہو، جھوٹ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہو اور ایک عقیدے کو تراش رہے ہو، فقط اس وجہ سے کہ تم اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ تو قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا 8 جانور ہیں، 4 پیر ہیں، 4 جوڑے ایسے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ بھیڑ کو دمبے کو حلال کیا، بکرا اور بکری کو حلال کیا، اسی طریقے سے گائے اور بیل کو حلال کیا، اور اونٹ اور اونٹنی کو حلال کیا۔ یہ 4 صفت ہیں، یہ 4 پیر ہیں، 4 جوڑے ہیں جن کو تم نے حلال کیا۔ فقہاء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا، اللہ نے ان 4 جانوروں کے بارے میں حکم دے دیا کہ یہ 4 جانور حلال ہیں، اور ان کے علاوہ کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی کہ کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ اب یہاں پر ایک فقی کا اور مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتا ہے کہ قرآن کریم سے پتہ چل گیا یہ 4 جانور حلال ہیں، حدیث مبارکہ سے پتہ چل گیا کہ گدھا حرام ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان 4 جانوروں کو حلال کہا گیا اور گدھے کو حرام کہا گیا؟ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فقہاء نے یہاں سے فرق کو نکالا اور امت مسلمہ کو بیان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے مزید مسئلے سے آگاہی ہو سکے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا کہ ان 4 جانوروں میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان 4 کے اندر موجود ہیں، اس میں 4 شامل ہیں، مشتمل ہیں، اور وہ چیز گدھے کے اندر موجود نہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور وہ 2 صفات ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ ان 4 جانوروں کے اندر ایک کوالٹی یہ ہے، ایک ان کی عادت یہ ہے کہ یہ 4 جانور جگالی کرتے ہیں، یعنی چارہ اپنے کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد بھی آپ دیکھیں گے گائے کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں، بکرے کو دیکھیں، دمبے کو دیکھیں، منہ چلا رہا ہوگا، تو یہ اللہ نے جگالی کرنے کا ایک نظام ان کے اندر رکھا ہے۔ اور دوسرا کہ ان 4 جانوروں کے کھر آگے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جس کو فقہاء نے عام طور پہ لکھا ہے کہ پاؤں آگے سے پھٹ جاتے ہیں، یعنی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ جن جانوروں کے اندر یہ 2 کیریکٹرسٹک پائی جائیں گی وہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں، اور جس کے اندر یہ 2 صفات نہیں پائی گئیں وہ جانور حرام ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ کے اس ذخیرے سے مسائل کا نکالنا یہ کتنی اہم بات ہے۔ کسی فقی کے بغیر، کسی مفتی کے بغیر، دین کا علم حاصل کرنے والے کے بغیر انسان اس تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔
ایک آدمی اگر سوال کر لے، ایک دیہاتی آدمی اگر سوال کرتا ہے کہ بھائی نماز، روزہ، زکوٰۃ تو بہت بات کی چیز ہے، پہلا مسئلہ تو پیٹ کا آتا ہے، ہم تو صبح سب سے پہلے اٹھ کے بھینس کا دودھ نکالتے ہیں، اسی سے مکھن بناتے ہیں، اسی سے کھویا بناتے ہیں، اسی کو استعمال کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، اب بھینس حلال ہے کہ حرام ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، کہیں پر موجود نہیں ہے۔ تو اب اس مسئلے کا جواب فقیہ کے پاس موجود ہے، ایک اس مسئلے کا جواب مفتی کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ کے اصول بیان کیے کہ ہاں یہ دو اصول چونکہ یہ دونوں کریکٹرسٹک بھینس کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا شریعت مطہرہ نے بھینس کو حلال کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کریکٹرسٹک فلاں 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 جانوروں میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ تمام جانور حرام ہیں۔ کسی قسم کے درندے میں نہیں پائی جاتی، ہر قسم کا درندہ حرام ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت ہرگز نہیں دیتے۔ قل، آپ ان سے سوال کیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، جو کچھ مجھ پہ وحی کی گئی ہے اس کے اندر میں کسی ایسی بات کو نہیں پاتا کہ جو اللہ نے حرام کی ہو کسی کھانے والے کے کھانے پر، یعنی اللہ نے کسی کھانے والے کے کھانے پر کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے الا ان یکون میتۃ، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو، مردار چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو اس کو اللہ نے حرام کہا ہے، نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، فإنہ رجس، اس لیے کہ خنزیر تو نجس ہے، اللہ نے اس کو نجس العین قرار دیا ہے، نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کو پالا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کی کھال سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے جسم کے کسی عضو سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور کہ جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس جانور پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس جانور کے اندر بھی گندگی پائی جاتی ہے، گناہ پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بات کہلوا دی کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان چیزوں کے علاوہ، یہ مردار ہو گیا، بہتا بخون ہو گیا، خنزیر ہو گیا، یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام لیا ہوا جانور ہے، ان کے علاوہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔ یہ تم نے کہاں سے اپنی طرف سے حرام اور حلال کی صورتیں نکال دی کہ فلاں چیز بت کے نام پہ وقت اس لیے ناجائز، فلاں چیز فلاں بت کے نام پہ اس میں سے مرد استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی، فلاں جانور جو ہے اس کو بوجھ برداری کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ صورتیں تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جو وحی مجھ پر کی گئی ہے اس وحی میں ایسی کوئی بات نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مجھ پر تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ یہ تمام صورتیں حرام ہیں، مردار کو نہیں کھایا جا سکتا، بہتے ہوئے خون کو نہیں پیا جا سکتا، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، خنزیر کے گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام جس پر لیا گیا ہو اس جانور کو نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر مجبوری ایسی آ جائے، کسی ایسی جگہ پہ بندہ موجود ہو کہ جہاں پر اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کھانا نہیں ہے، حرام ہی موجود ہے، حلال کوئی نہیں، اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں نے حرام مال نہ کھایا تو میری جان چلی جائے گی، جان کے جانے کا اندیشہ ہو، تو شریعت مطہرہ نے کہا اتنا کھا سکتے ہو جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اتنا حرام کھانے کی اس وقت پہ اجازت ہوگی، لہٰذا فرما دیا فمن اضطر، جو کوئی شخص بھی مجبور کر دیا گیا ہو، غیر باغ، خبردار رہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھا رہا ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے زیادہ کھا رہا ہو، حد بیان کر دی اتنا کہ جس سے جینے کے قابل رہ سکے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اس مجبوری کی حالت میں حرام کے کھانے کو معاف کر دے گا۔ جہاں تک بات ہے ان یہودیوں کی، ان یہودیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہا سوائے ان چیزوں کے جو آپ پر بیان کی گئی ہیں، ہم پر تو حکم ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں جانور کی چربی نہ کھانا، فلاں فلاں گوشت کے حصے نہ کھانا، تو ہم پر تو پابندی لگ گئی تھی، وہ پابندی کہاں ہے؟ وہ بھی اللہ کی جانب سے تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ ہاں
یہودیوں کے اوپر کچھ وقت کے لیے وقتی پابندی لگائی گئی تھی بعض چیزوں کے حرام کرنے کی، اور وہ کیوں کی گئی تھی؟ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے ببغیہم، ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے تھی۔ یہودیوں نے کچھ سرکشی کی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کو کچھ چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ چوتھے پارے میں اس کی تفصیل بھی گزری تھی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کیا تھا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، یعنی ہر اس جانور کو جس کے کھر ہیں، کھر والا ہر جانور ہم نے ان پہ حرام کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے میں سے بکریوں میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا شحومہما، ان کی چربی کو، چربی استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، نہ اس کو ذریعے سے کوئی تیل بنا سکتے ہو، گھی بنا سکتے ہو، کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھ کے گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، او الحوایا، یا ان کی انتڑیوں کے ساتھ، انٹسٹائنز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی ملی ہوئی چربی ہے اس کو تو استعمال کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی چربی کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ چربی کے ذریعے سے ہی گھی بنایا جاتا ہے، تیل بنایا جاتا تھا، لہٰذا یہ بہت ہی مشکل کام ان کے لیے ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ ہم نے انہیں دیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ ویسے اللہ نے حرام نہیں کیا تھا اس کو، اگر کچھ وقت کے لیے حرام کیا گیا تھا تو یہ حرام صرف اور صرف ان پر کیا گیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو سچے ہیں، ہم نے جو بات بیان کی ہے وہ اپنی جگہ سچ ہے، تم اس اعتراض کے ذریعے سے اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اس کے باوجود اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان کو سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے یہ بات، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، خوب وسعت والا ہے، اگر وہ تمہیں فوراً سزا نہیں دے رہا تو اس کی رحمت ہے اس کے اندر، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم توبہ کر لو، لیکن اس کی اس رحمت کو، اس کی اس شفقت کو ناجائز طور پہ استعمال نہ کرو۔ تم یہ نہ سمجھو اس کی رحمت اور شفقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ تو ہمیں سزا ہی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوم کے اوپر جو اللہ کی جانب سے مقرر کردہ عذاب ہے وہ کسی بھی صورت میں لوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے اور وہ فیصلے کا دن آئے گا، اس سے پہلے اللہ کی رحمت کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے، اور پروردگار عالم نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہاں پر اس پورے رکوع کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو وہ چند باتیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان کر دی کہ بعض چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور بعض چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ حلال چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتلا دی۔ دوسری بات یہ بتلا دی کہ جن جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، یا جو کھیتیاں یا وہ پیداوار جو تم زمین سے حاصل کرتے ہو، وہ سب کا سب اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، لہٰذا ان سب کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے، ان سب کو استعمال کرو، لیکن یاد رکھو جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔ اللہ کا کھا رہے ہو، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اللہ ہی کی جانب شکر ادا کرو، اللہ ہی کا نام لو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا نام نہ لو۔ البتہ اللہ نے اس میں کچھ غرباء کا حصہ مقرر کیا ہے، اس حصے کو تقسیم کرو۔ اب اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام ان چیزوں کے اوپر لوگے تو تم سے بڑا ظالم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی بت کا نام تم ان چیزوں کے اوپر نہیں لے سکتے، کسی ولی کا نام نہیں لے سکتے، کسی نبی کا نام نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی پیدائش کے اندر، ان تمام چیزوں کی پیداواری کے اندر ایک اکیلا تنے تنا اللہ کی کاریگری تھی۔ جب اللہ کی کاریگری تھی، اب اللہ ہی کا نام لو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لو۔ یہ توحید کا درس قرآن کریم یہاں پر ہم سب کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس سبق کو سیکھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی ساری زندگی عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک ساتھی نے اپنے 3 بیٹوں کے کاروبار کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے تمام بچوں کے کاروبار میں اور تمام کاروباری افراد کے کاروبار میں خوب برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بنائے۔ تمام افراد کے جو اس طرح سے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک وکار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ موسیٰ نگر کے رہائشی جناب صابر صاحب کی اہلیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔